وائس آف گلبرگہ کے ساتھ میں سید نعیم الدین۔ مسجد ابراہیم نزد شالیمار فنکشن ہال گلبرگہ کے امام کے ساتھ صدر کی جانب سے بدسلوکی اور ظالمانہ طریقے سے برخاستگی پر ائمہ کرام میں غم و غصہ۔ شہر گلبرگہ کو شرمسار کرنے والی دیکھیے یہ رپورٹ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں 5 وقتہ نماز پڑھانے کے لیے امام اور اذان دینے کے لیے مؤذن کا تقرر ہوتا ہے۔ یہ دونوں موسم کوئی بھی ہو اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی نہیں برتتے، ہر حال میں ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ مسجد کمیٹی کا تقرر، صدر و سیکریٹری کا تقرر مسجد کے خارجی کاموں کے لیے ہوتا ہے تاکہ مسجد کا نظام برقرار رہے، ہر کوئی اپنی حد میں رہ کر کام کرے۔ اب حالات بدل گئے، جسے مسجد کا صدر و سیکریٹری بنایا جائے کچھ دنوں میں مسجد کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں، کچھ مہینے یا سال 2 سال میں امام و مؤذن کو مسجد سے نکالنا اپنا فرض منصبی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ذہنی ٹارچر، وقت پر تنخواہ نہ دینا، وقت کی پابندی نہ کرنے کا الزام، تقریر اور نماز صحیح طور پر نہ پڑھانے کا الزام، کوئی امام زیادہ دنوں رہ گیا تو کہا کہ نکلو 2 سال 4 سال ہو گئے اور کتنا رہو گے وغیرہ جیسے گمبھیر اور توہین آمیز سلوک کر کے برخاست کر دینا اپنا مروثہ حق سمجھتے ہیں۔ قمر کالونی میں شالیمار فنکشن ہال کے عقب میں مسجد ابراہیم ہے، جہاں کے امام کا مسجد کے صدر عبد المنان پر الزام ہے کہ 1 سال سے یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن صدر نے کبھی چین سے نہ رہنے دیا، ہمیشہ ذہنی ٹارچر کرتا ہے۔ نماز پڑھانے، تقریر کرنے میں خامی نکالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیشہ برا بھلا کہتا ہے۔ وقف بورڈ کے 4000 روپے میں 2 حصے کرنے کو کہتا ہے۔ مسجد کے نمازیوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص مسجد پر جبراً قابض ہے، صرف اپنی باتوں کو سب پر تھوپنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس امام کے ساتھ ہی نہیں، اس سے پہلے کے اماموں کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی سے پیش آنا اس کی عادت ہے۔ چند لوگ جب صدر سے ملنے گئے تو دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہوئے انہیں لوٹا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حیات علی انصاری، مسجد ابراہیمیہ قمر کالونی شالیمار کے پیچھے۔ میں تقریباً 1 سال سے زائد وہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا، لیکن وہاں کے صدر کمیٹی عبد المنان صاحب کا وہاں پر ان کا رویہ امام کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ وہ ہر وقت مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے تھے کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے، صحیح قرأت نہیں کرتے اور بیان صحیح نہیں کرتے۔ وہ بیان کے تعلق سے مجھے بار بار کہتے تھے، اور یہ جب میں بیان ان کے مطابق نہیں کرتا تو وہ مجھے مسجد سے نکلنے کی دھمکی دیتے، اور اگر میں بیان ان کے مطابق کرتا تو لوگ عوام وہاں کے میرے خلاف ٹھہرتے تھے، اور یہ ایسا ہی 1 سال سے چلتا آ رہا تھا اور میں صبر کر رہا تھا۔ لیکن 1 مہینے قبل یہ معاملہ حد درجے بہت بڑھ گیا کہ وہاں سے مجھے وہ وقف بورڈ کا جو ہدیہ آتا ہے اس کی قانونی پوری کارروائی کرنے کے بعد یہ پہلے مہینے میں مجھے وقف بورڈ کا ہدیہ آیا، تو اس میں انہوں نے میرے تنخواہ میں سے 2000 روپے نائب امام کو دینے کی بات کہی اور مجھے دھمکایا، اور مؤذن کے 1000 روپے بھی نائب امام کو دینے کی بات کہی۔ حالانکہ نائب امام کے لیے وقف بورڈ سے کوئی ہدیہ مقرر تعین نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے مجھے دھمکا کر، مؤذن صاحب کو دھمکا کر ہماری تنخواہوں میں سے 1000 روپے، 2000 روپے میرے پاس سے اور 1000 روپے مؤذن صاحب کے پاس سے نکال لیے اور نائب امام کو دے دیے۔ ہم اس پر بھی صبر کرتے رہے، لیکن جو 12 ربیع الاول کے 12 مجالس درود پاک کی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہوا یہ کہ اس میں عصر کے بعد درود پاک کی محفل رہتی ہے، ایک ضروری کام کی وجہ سے میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکا، تو وہاں کے سیکریٹری صاحب نے مجھے فون لگا کر بیہودہ بات کرنے لگ گئے کہ گفتگو وہ امام کے ساتھ جو کی جاتی ہے اس طریقے سے وہ گفتگو نہیں کی ہے، اور کہا کہ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، یہ سارے معاملات، یہ سارے باتیں ایسے وہ کرتے رہے، اور یہ معاملہ حد درجے بڑھ گیا، اور امام کے ساتھ ان لوگوں کا لہجہ صحیح نہیں ہے، اور وہاں کی کمیٹی کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو امام صاحب کے ساتھ صحیح بات کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
مسجد ابراہیمیہ قمر کالونی شالیمار گارڈن کے پیچھے، جس کے صدر جناب عبد المنان صاحب ہیں۔ اور جناب عبد المنان صاحب جو ایک بہت گرا ہوا آدمی ہے اور بہت بدبخت آدمی ہے، جب اس مسجد میں کسی امام کو تقرر کیا جاتا تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاوا کرتا۔ یہ کب تک برتاوا کرتا؟ جب تک ایک امام ان کی حامی بھرتا رہا، ان کی بات پر عمل کرتا رہا، وہ جیسے بولے اس طرح کا وہ سنتا رہا، جب تک ان کی حامی میں ہاں بھرتا رہا، تب تک یہ عبد المنان نامی بدبخت شخص جو ہے ان کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ لیکن جب امام اس کی حامی بھرنا چھوڑ دے تو اتنا خطرناک ان کے ساتھ بیہیویئر کرتا ہے کہ فون پر اس طرح کی دھمکی دیتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائے ہے، آپ ظہر کی نماز میں نہیں آنا، اس طرح کی دھمکاتا ہے اور ڈراتا ہے اور امام پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اور ایک بات دراصل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بازو بالکل وہاں کے امام مولانا حیات علی انصاری صاحب کھڑے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم وہاں پر پہنچنے کے بعد موصوف سے ملاقات ہوئی تو ہم سے کہتا ہے کہ آپ کیا مجھے ڈرا رہے ہیں، کیا آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں؟ آپ یہ معاملہ دلی تک لے کر جاؤ، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح کی دھمکی ہمیں بھی دے رہا، ہم تمام علماء کو اس طرح کی دھمکی دیتا ہے کہ دلی تک لے کر جاؤ، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں اور میں کسی کی سنتا نہیں اور میں بہت ضدی شخص ہوں۔ اس طرح کی دھمکی ہمیں بھی دینے شروع کر دیا۔ تو ہم نے سوچا کہ اب اس کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کس انداز میں کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ہیں۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویورز، جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم تمام کو آپ غور سے سنیں۔ یہ عبد المنان نامی شخص یہ بہت صدر ہے مسجد کا، اور اپنے آپ کو ایسی صدارت کہتا ہے کہ معلوم کرتا ہے کہ جیسے کہ جنت سے اسے صدارت دی گئی ہے، جنت سے اتار کر، اس طرح کا وہ اپنی صدارت میں کرتا ہے۔ تو بہت ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ وہاں پہ جو بھی امام جاتا ہے، اور انہیں ملا کر جملے 5 امام ہیں، وہ 5 اماموں کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو کرتا رہا، اسی طرح ان سے بدتمیزی کرتا رہا، بد کرداری کرتا رہا، بد اخلاقی کرتا رہا، اور یہاں تک تو حافظ صاحب کے پیچھے اس نے 1 سال سے امامت کی۔ کل جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ کہتا ہے ہم حافظ صاحب کے پیچھے 1 سال امامت، 1 سال پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کل ہم سے کہتا ہے کہ ان کو 1 آیت پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، 1 آیت پڑھنے نہیں آتا۔ اور یہ کون بول رہا؟ جس کو خود پڑھنے نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ 1 آیت بھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، 1 آیت جب تجھے انہیں پڑھنے نہیں آتا تو 1 سال تک نماز کیسے پڑھا ان کے پیچھے؟ 1 سال تک تو ان کا مقتدی کیسے بنا؟ تو جب ہم اس ایریے کا پورا سروے کیے، قمر کالونی نزد شالیمار گارڈن کے پیچھے یہ مسجد آتی ہے، مسجد ابراہیمیہ، جہاں پہ ہر امام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات ہم میڈیا کے ذریعے تمام گلبرگے کے رہنے والے باشندوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک امام کے ساتھ کیا ظلم ہونا چاہیے، کیا اس پر زیادتی ہونا چاہیے، کیا اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، جب ہم سروے کیا پورا علاقے کا، تو وہاں کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ یہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہے عبد المنان، اور یہ تقریباً 30-40 سال سے سمجھتا ہے کہ اس کی اون مسجد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنی مسجد ہے، بس ایک نام کی کمیٹی بناتا ہے۔ اگر اس کمیٹی میں بھی اگر اس کی بات سے کوئی انکار کرتے ہیں تو تب کا تب وہ اس کمیٹی کو برخاست کرتا ہے، پھر نئی کمیٹی بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صدر ہوں۔ لیکن کل ہم جب اس کے پاس پہنچے تو کہتا ہے کہ میں صدر نہیں ہوں، کسی اور کے اوپر وہ نام ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر ہمارے اور ساتھیاں کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم یہ بات اس کی بدبختی، اس کی جہالت کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے، اور خاص کر کے قمر کالونی کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد ایکشن لیں اور اس بدبخت کو اس صدارت سے، اس مسجد سے ہٹائیں۔ السلام علیکم۔